إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں آخرت کی کامیابی اور اس کی سعادت کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اصولوں کی طرف، ایسے ضابطوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے جن میں ہماری دنیا کی بھی اصلاح اور کامیابی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ایسے 10 اصول بیان کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے حفاظت کے لیے بیان کیے ہیں۔ ایسے اصول اور ایسے ضابطے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی وباؤں سے، امراض سے اور آفات سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ شرعی اسباب ہیں۔ یہ 10 جو اصول میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ شرعی اسباب ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جو کونی اسباب ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسباب رکھے ہیں اور اطباء انہیں دریافت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پھر ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جو اللہ کی شریعت میں موجود ہیں، جو دین نے ہمیں بتائے ہیں۔ میں وہ اسباب آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سبب وہ صبح اور شام اس دعا کی پابندی کرنا ہے، اس ذکر کی پابندی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سنن ابی داود میں اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے حین یمسی، جب شام ہوتی ہے وہ ذکر پڑھتا ہے، لم تصبح فجأة بلاء، اس کو اچانک کوئی آفت، کوئی حادثہ اس کو نہیں پہنچتا، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ۔ یعنی یہ ایک ذکر ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ صبح انسان پڑھ لے، اشراق سے پہلے پہلے،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو شام تک اس کو اچانک کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بندہ جا رہا تھا، اچانک اس کا حادثہ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک اس کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی آفت اس پر نہیں نازل ہوئی. اور پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، جس نے شام کے وقت یہ کہا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، اس کو اچانک کوئی تکلیف، کوئی حادثہ نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. استثناءات ہوتے ہیں. ایک انسان کی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، وہ اس کو آ کر رہے گی، کوئی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی، لیکن عمومی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی حفاظت فرماتا ہے. لم تصبہ فجأة بلاء، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کو اچانک کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. کیا ذکر ہے، کتنا طاقتور ذکر ہے. سوچے اس ذکر میں کتنی طاقت ہوگی. بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ نام اس کی قوت کیا ہے کہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کے نام کے ساتھ. یہ اس کے نام کی قوت ہے. اللہ، ہم اس کو معمولی لفظ سمجھ لیتے ہیں بعض دفعہ. یہ جو شرعی اذکار ہیں ان کے اندر بہت تاثیر رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس نام کی قوت یہ ہے اللہ، اس نام کی قوت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابلے میں آ کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب ایک بندہ اپنی صبح کا آغاز، اپنی شام کا آغاز اللہ کے اس نام سے کر رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الذی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اصبح، جب صبح کہتے ہیں مطلب ہے اصبح بسم اللہ، میں صبح کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اور جب شام کو پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے امسی بسم اللہ، میں شام کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. وہ نام کہ جس کی طاقت یہ ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے کہ میں نے اس کا نام لے لیا ہے. اس اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نام لے لیا ہے. یہ پہلا سبب ہے. اور دوسرا سبب وہ ہے الاکثار من قول لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت کے ساتھ اس وظیفے کا ورد کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم میں ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، مغاضباً، ان پر غصے کی حالت میں، ناراض ہوتے ہوئے کہ دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ چلے گئے. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس وجہ سے اس کو کسی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید تنگی میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور تنگی میں آ گئے، قید میں آ گئے. زندہ تھے اور مچھلی کے پیٹ میں. کون؟ وقت کے پیغمبر یونس علیہ السلام. پھر وہاں پر کیا دعا کرنا شروع کی؟ فنادا، اس نے ہمیں پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تاریکیوں میں پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں عیوب میں گھرا ہوا ہوں، میں ہی ظالموں میں سے. یہ ایک پیغمبر کی ندا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر.
فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا. وہ اللہ سمندروں کے اندر بھی، گہرائی میں بھی جب اخلاص کے ساتھ اس کو پکارا جائے وہ سنتا ہے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اور اس مصیبت سے، اس آزمائش سے ہم نے ان کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن کو ہم اسی طرح نجات دیتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر مومن کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب وہ مصیبت میں گھرے گا، مشکلات میں گھرے گا، مصائب آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارے گا، اس سے دعا کرے گا، اس سے التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے نکال دے گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ دعوت ذی النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کی دعا، وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل في شيء قط الا استجاب اللہ له. کوئی بندہ یہ دعا کسی بھی چھوٹی بڑی مصیبت میں نہیں پڑتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے. کوئی چھوٹی آفت ہو، کوئی بڑی آفت ہو، بندہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ان مصائب سے نجات دیتا ہے، آزمائشوں سے بچاتا ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ، اس دعا میں کیا ہے؟ آپ غور کریں نا، ان کلمات میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، توحید ہے. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے، تو کامل ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. اپنے ظلم کا اعتراف، اپنی تقصیر کا اعتراف ہے، اپنے گناہ کا اعتراف ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کے فضل کے بالمقابلے میں اس کا شکر نہ کرنے کا، اپنی ناشکری کا اعتراف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال اور اس کی توحید کا بیان ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس دعا کی وضاحت میں کہ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پہ جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نوع کے شرک کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور توحید وہ سبب ہے کہ جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصائب کو اٹھاتا ہے، رفع کر لیتا ہے، اٹھا لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمۃ التوحید ہے. توحید ہے اس میں، صرف اس میں یہ نہیں کہا جا رہا یا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے دے. یہ دعا ہے حالت کے ساتھ. جب بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حالت کا وسیلہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں ظلم کی حالت میں، اس حالت میں مبتلا ہوں کہ مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، اپنے اعمال کے نتائج میں میں مصیبت میں گرفتار ہوں. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. اپنی حالت سے انسان دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے مصائب اور آفات سے بچنے کا، اور اگر مصائب اور آفات آ جائے تو ان کو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے. اور تیسرا سبب وہ ہے التعوذ باللہ من جہد البلاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اس سے پناہ مانگنا سخت مصیبتوں سے، سخت آفات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تم سب لوگ، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک، تم میں سے سب، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی یہ بات فرمائی کہ تم سب ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. وہ کون سی 4 چیزیں؟ جہد البلا، سخت مصائب سے، ودرک الشقاء، بدبختی کے پکڑ لینے سے، وسوء القضاء، بری تقدیر سے، وشماتت الاعداء، اور آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ کے دشمن خوشیاں منائیں. ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو. تو کیسے دعا کریں گے؟ ایسے دعا کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. یہ سارے آپ یہ دعا یاد کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. یہ دعا یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. چوتھا سبب وہ ہے دعاء الخروج من المنزل، گھر سے نکلتے وقت کی دعا کی پابندی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اذا خرج الرجل فی بیت من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے، وقال، اور کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں. اللہ کے نام کی قوت آپ سن چکے. میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اپنے گھر سے. توکلت علی اللہ، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کائنات کے اندر ذرہ برابر کوئی تغیر و تبدل نہیں واقع ہو سکتا مگر یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. الا باللہ. جب اس یقین کے ساتھ یہ دعا بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقال حینئذ، اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کہا جاتا ہے اس سے، فرشتے کہتے ہیں، قد کفیت وہدیت ووقیت، تو کفایت کر دیا گیا، تو بچا لیا گیا، تو ہدایت دے دیا گیا. اس کو ہدایت بھی ملتی ہے، اس کو تحفظ بھی ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے. اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے، فَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اس کا جو شیطان قرین ہے وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے اس سے. تو دوسرا شیطان اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں تو سائڈ پر ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیف بک رجل یقال له قد کفیت ووقیت وہدیت، اس بندے کا تو کیا بگاڑ لے گا کہ جس کو یہ کہہ دیا گیا وہ آسمان سے کہ تجھے ہدایت بھی دے دی گئی، تجھے بچا بھی لے گیا اور تیرے لیے میں کافی بھی ہو گیا. جس کو یہ گارنٹیاں مل گئی ہوں اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ شیطان بھی سائڈ پر ہو گیا. یہ بہت بڑا ذکر ہے. اور دیکھیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کفایت ہے، حفاظت ہے، بچاؤ ہے، یہ بیماریوں سے بھی بچاؤ، شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے انسان، اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بھی انسان بچتا ہے. انسان باہر جاتا ہے، کہیں پر اس نے کچھ کھا لیا، کہیں پر کچھ اس نے پی لیا، ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ دعا پڑھ کر جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور 5واں سبب وہ ہے صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لم يدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء الکلمات حین یصبح وحین یصبح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو، یہ دعا کرنے کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، جب آپ صبح کرتے اور جب آپ شام کرتے. یعنی صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرتے. کیا کلمات ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ،
فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے مال میں بھی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیوب پر تو پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے۔ وآمن روعاتی، جن چیزوں کا مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے، ان میں تو مجھے امن دے دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں جانب سے بھی، میرے بائیں جانب سے بھی، میرے اوپر سے بھی، اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر لیا جاؤں، زمین میں دھنسا دیا جاؤں، زمین میں غرق ہو جاؤں، کسی کھڈے میں گر جاؤں، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو انسان کی مکمل حفاظت ان کلمات میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب، چھٹا سبب، وہ ہے کثرت الدعا، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور دعا کی عادت ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنے کی، اپنے معمولات میں دعا کو شامل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ من فتح له الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دعا کا دروازہ، دعا کے دروازے سے مراد ہے دعا کی توفیق۔ دعا کی توفیق ہر انسان کو نہیں ملتی، لیکن جس کو ملتی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو ان لوگوں میں سے بن جانا کہ جن کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، روزانہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں انسان بیٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ کچھ نہ کچھ وقت روزانہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے ان مسائل میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں، ان کو اٹھا لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کی وجہ سے، اور ان مسائل میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، جو نازل ہونی ہے مستقبل میں، انسان ابھی سے دعا کرنے لگ جائے وہ مسائل نازل نہیں ہوتی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا ایک تجزیہ لکھا ہے، کہتے ہیں مصیبت اور دعا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آسمان سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور زمین سے آسمان کی طرف دعا جا رہی ہوتی ہے۔ مصیبت اور دعا کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹاکرا ہوتا ہے۔ اگر مصیبت قوی ہو، دعا کمزور ہو، دعا میں اخلاص نہ ہو، دعا میں قوت نہ ہو، دعا کے پیچھے یقین کی طاقت نہ ہو، وہ مصیبت انسان پر واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دعا قوی ہو، دعا طاقتور ہو، اس کے پیچھے یقین کی طاقت ہو، یہ دعا مصیبت پر غالب آ جاتی ہے، مصیبت انسان پر نہیں نازل ہوتی اس بات سے۔ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتواں سبب وہ یہ ہے کہ ایسا علاقہ جہاں پر وبا پھیل جائے تو شریعت نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم اس علاقے میں نہ جائیں، اور اگر ہم ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں کوئی وبا پھیل جائے تو اس علاقے سے باہر بھی نہ نکلیں۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا فيها، اگر تم یہ سنو کہ ایک کسی قوم میں وبا پھیل گئی ہے تو اس علاقے میں داخل نہ ہو. وہاں پہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے. وبا ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، جس کے بارے میں میڈیکل ریسرچ ہے کہ یہ بیماری متعدی ہوتی ہے، یہ آگے پھیلتی ہے. تو ایسے علاقے میں داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایسے علاقے میں ہو جہاں وبا پھیل جائے تو فلا تخرجوا منه فرارا منه، اس وبا سے ڈرتے ہوئے بھاگتے، یعنی اس بیماری سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے تم اس علاقے سے نہ نکلو. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی. اور کورونا کے زمانے میں ہم سب نے یہ چیز دیکھی تھی جو کوارنٹین تھا، کہ جب مریض ہوتا تھا اس کو ایک جگہ بند کر دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا تھا آپ کمرے میں رہیں. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض ہے اس کو صحت مند آدمی کے اوپر نہ پیش کرو اگر اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو بیماری متعدی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر سے کہہ دیں، یعنی تحقیق ہو، طبیب یہ کہے کہ اگر آپ اس کو عام لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے تو اس کی بیماری پھیلے گی، وبائی مرض ہے، اس کو لگا. تو ایسے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ صحت مند آدمی کے پاس اس کو لے کر نہ آؤ. لا یورد الممرض علی المصح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مریض کو، مرض والے شخص کو صحیح تندرست آدمی کے پاس نہ لے کر آؤ. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور 8ویں چیز وہ ہے نیک اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلاکات، جو نیک کام ہے، نیکی کے کام ہیں، یہ آفات سے، ہلاکتوں سے، مصائب سے بچاتے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں رکاوٹ بنتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں نیک کام کرنے والے ہیں یہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نیکوکار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور 9واں سبب وہ ہے قیام اللیل، رات میں قیام کرنا. اس سے بھی بیماریوں سے انسان بچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے یہ ان کی عادت تھی، مستمر عادت، دائمی عادت تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہ سے روک دیتا ہے قیام اللیل. اور آپ نے فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جسم سے بیماریاں یہ ہٹا دیتا ہے. جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے قیام اللیل کے سبب. کس نے فرمایا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور 10واں سبب اور 10واں اصول وہ یہ ہے کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا، خصوصاً رات کے وقت میں. پانی کے بڑے برتن ہو یا چھوٹے گلاس ہوں، ان کو انسان پوری طرح ڈھانک دے، ان کو کھلا نہ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غط الاناء وأوق السقاء، اپنے جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ کر رکھو. جس میں پانی ہوتا ہے، چاہے زیادہ پانی ہو یا قلیل پانی ہو، چھوٹے برتن ہو، ان کو انسان پوری طرح ڈھانپ کر رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات صرف وحی کی روشنی میں پتہ چل سکتی ہے، آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس رات آسمان سے وبا نازل ہوتی ہے اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن وبا آسمان سے اترتی ہے. سال میں ایک رات ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وبا اترتی ہے اور جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ان میں داخل ہو جاتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.